بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ایک جملہ ضرور پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ اور کیا تعوذ کا تعلق صرف قرآن مجید کی تلاوت سے ہے، یا اس میں ہمارے لیے ہر نیک کام کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا سبق موجود ہے؟ آج ہم تعوذ کے ان مختصر سے الفاظ کو لفظ بلفظ سمجھیں گے، اس کی حقیقت جانیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے اس کا تعلق بھی سمجھیں گے۔ تعوذ کیا ہے؟ تعوذ کے الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں۔ بظاہر یہ چند مختصر الفاظ ہیں، لیکن ان کے اندر ایک مومن کی پوری کیفیت چھپی ہوئی ہے۔ جب بندہ تعوذ پڑھتا ہے تو گویا وہ اعتراف کرتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میرا دشمن طاقتور اور چالاک ہے، میں اس کے وسوسوں سے خود نہیں بچ سکتا، اس لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب ہم اس کو لفظ بلفظ سمجھتے ہیں۔ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ لیتا ہوں یا پناہ لیتی ہوں، یعنی کسی خطرے، نقصان یا دشمن کے شر سے بچنے کے لیے کسی مضبوط ہستی کی حفاظت اختیار کرنا۔ تو جب ہم کہتے ہیں اعوذ تو ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ میں اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ باللہ، پھر ہم کہتے ہیں باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ دنیا میں کوئی بھی شخص ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اصل حفاظت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اسی لیے بندہ کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من الشیطان یعنی شیطان سے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے اور ہمیں ہمیشہ کھلم کھلا آ کر یہ نہیں کہتا کہ گناہ کرو، بلکہ اکثر وہ وسوسے کے ذریعے انسان کو آہستہ آہستہ نیکی سے دور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی نماز پڑھنے میں بہت وقت ہے، قرآن بعد میں پڑھ لینا، یہ نیکی کل سے شروع کر لینا، اور کبھی انسان کے دل میں غرور، حسد، غصہ یا مایوسی کے خیالات ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے مومن کو اپنے اس دشمن سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ الرجیم یعنی مردود، دھتکارا ہوا، وہ شیطان جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا گیا۔ پس جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو گویا ہم اعلان کرتے ہیں کہ میں اس مردود دشمن کی پیروی نہیں کرنا چاہتا یا چاہتی، میں اس کے وسوسوں سے بچنا چاہتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ اختیار کرتا ہوں۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو فَإِذَا پس اس وقت، قرأت جب تم قرآن پڑھو، فَإِذَا کا مطلب اس وقت بھی ہے اور جب بھی ہے، پس جب قرأت تم پڑھو قرآن،
فاستعذ پس تم پناہ مانگو باللہ اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان سے جو کہ رجیم مردود ہے، رد کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ سورہ نحل آیت نمبر 98۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں واضح طور پر بتایا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن ہدایت کا کلام ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان قرآن پڑھے تو صحیح توجہ سے نہ پڑھے، اس کا مطلب نہ سمجھے، اس پر غور نہ کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی نہ بدلے۔ اس لیے تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے رب کی پناہ لیتے ہیں۔ تعوذ کو سمجھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور شیطان کا بہت سبق آموز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو سب نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کے بعد وہ مردود قرار پایا۔ پھر اس نے انسان کو گمراہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بہکایا اور انہیں اس درخت کے قریب جانے پر آمادہ کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ یہاں ہمیں شیطان کی ایک بہت اہم صفت نظر آتی ہے، وہ یہ کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور کرنا چاہتا ہے، لیکن اس واقعے میں ہمارے لیے اس سے بھی بڑا سبق موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور انہوں نے اپنی غلطی پر اصرار نہیں کیا۔ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور دونوں نے یہ دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ سب جمع کے صیغے ہیں۔ اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ، یقیناً ضرور ہم ہو جائیں گے، مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ تو دونوں نے، حضرت حوا و حضرت آدم علیہم السلام نے دونوں نے یہ اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی۔ یہاں مومن اور شیطان کے راستے کا فرق بھی سامنے آتا ہے۔ شیطان نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے عاجزی اختیار کی۔ شیطان نے اپنی غلطی کا دفاع کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کی۔ تعوذ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانو، اپنی کمزوری کو سمجھو اور اللہ تعالیٰ کی پناہ اختیار کرو۔ قرآن کی تلاوت کے وقت تو تعوذ پڑھنے کا خاص حکم موجود ہے، اور عام زندگی میں بھی جب ہمیں شیطان کے وسوسوں، برے خیالات یا کسی گناہ کی طرف کھنچاؤ کا سامنا ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، یعنی نیکی کے کام میں صرف اپنے ارادے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ نیکی کا ارادہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے اور اس پر قائم رہنا بھی اسی کی مدد سے ممکن ہے۔ ذرا سا غور کیجئے کہ ہم قرآن مجید پڑھنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ گویا قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے رب سے کہتے ہیں، یا اللہ میرے دل کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما، میرے دل کو قرآن کی طرف متوجہ فرما، مجھے صرف الفاظ پڑھنے والا نہ بنا بلکہ
قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا، اور یہی تعوذ کی اصل روح ہے۔ تو انشاءاللہ آپ جب بھی قرآن مجید کھولیں تو یہ ضرور کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اسے صرف ایک معمول کے جملے کے طور پر نہ پڑھیں، بلکہ دل میں یہ احساس پیدا کریں، یا اللہ میں تیرے کلام کی طرف آ رہی ہوں، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لے، میرے دل کو اپنی ہدایت کے لیے کھول دے، اور مجھے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان مفید لگا ہو تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں، شاید کسی کے لیے یہ چھوٹی سی بات بہت بڑی یاد دہانی بن جائے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور چینل پر نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔